السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دین کیا ہے؟ ہماری خواہشات اور عقل و خیالات پر مبنی تصورات کو دین کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر دین کیا ہے؟ جو کچھ دین میں ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ دین وحی الہی قرآن و سنت پر مبنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا ہے۔ تو جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہی نہیں اسے آپ دین کہہ سکتے ہیں؟ جو کچھ آپ کی عقل نے گھڑ لیا، آپ کی خواہشات نے گھڑ لیا اور اسی کو ہی لے کر چل رہے ہیں تو اس کو تو دین نہیں کہا جا سکتا نا؟ کیا خیال ہے؟ کیا آپ فلاسفرز کے اقوال کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ سائنٹسٹ کی ایجادات کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کیا شاعروں کے اشعار کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہسٹورین کی کہانیوں کو دین کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یا صرف علماء کے اقوال کو جن کی بنیاد قرآن و سنت نہ ہو دین کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، دین تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے بھیجا، قرآن میں لکھا ہوا بھیجا، پیغمبروں نے پریکٹس کر کے بتایا۔ دین تو وہ ہے۔ تو جب تک ہم اس دین کو نہیں پکڑیں گے، کتاب اللہ و سنت رسولی ہی اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے بھٹک جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایکچولی ہم لوگ دین اور دنیا میں کنفیوزڈ ہیں اور الجھ گئے ہیں۔ پہلی قوموں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی تھیں اپنی مرضی کے احکامات ڈال کر۔ اب چونکہ قرآن پاک تو نہیں بدلا جا سکتا، اس کے الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ کچھ ریموو کیا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو تو نہیں بلکہ کانٹیکسٹ کو بدلا جا رہا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں اپنی مرضی شامل کی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں لیکن آپ اس آیت کا مطلب اپنی مرضی اور اپنی سوچ کے مطابق لیتے ہیں اور اسی کو ہی پرماننٹ کر لیتے ہیں، زحمت ہی نہیں کرتے یہ جاننے کی کہ اس کا مقصد نزول کیا ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو اس کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آج کے دور میں تو ٹرانسلیٹڈ قرآن بھی اویلیبل ہیں، اس کو سمجھیں، اس کو ایکسپلور کریں اپنی زبان میں، نہیں تو رہنے دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے ایسے قرآن پڑھنے کی۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں لکھا کیا ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ ہاں، قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ سیریسلی، بغیر سوچے سمجھے روز کی ایک آیات پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ صحابہ کرام ایک آیات پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور تب تک نیکسٹ آیات کی طرف نہیں جاتے تھے جب تک پچھلی آیات پر عمل نہ کر لیں۔ ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس رول کو اپلائی کرنا چاہیے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔